عالم عوام میں ایک عظیم الشان اجتماع تھا۔ 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام اور رسول کی ارواح جمع تھی۔ چونکہ خالق کائنات اس دن بنفس نفیس ایک اہم اعلان کرنے والا تھا، اس لیے سب ہمتاً گوش تھے۔ بالآخر شہنشاہ مطلق کی پرعظمت اور پرجلال آواز گونجی اور روح انبیاء سے خطاب ہوا: لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ جب میں تم لوگوں کو فریضہ نبوت اور رسالت ادا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجوں گا تو تمہیں کتاب بھی دوں گا اور حکمت سے بھی نوازوں گا، لیکن اگر اسی دوران وہ رسول آ گیا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا تو تمہاری نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری کتابیں منسوخ ہو جائیں گی، اور تمہیں اس رسول پر ایمان بھی لانا پڑے گا اور اس کے ساتھ تعاون بھی کرنا پڑے گا اور اس کی مدد بھی کرنا پڑے گی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کا انبیاء کرام کو یہ فرمان ہی کافی تھا۔ جن ہستیوں کو مخاطب کر کے یہ فرمان جاری کیا گیا تھا تو ان سے ممکن ہے کہ کسی مرحلے پر بھی جو ہے وہ اس کی سرتابی کریں، کوئی حکم عدولی کریں، لیکن اس کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر حاضرین کا زبانی اقرار بھی ضروری سمجھا اللہ پاک کی بارگاہ سے، اور ان سے پوچھا گیا: اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ پھر اس فرمان کو اپنا عہد قرار دے کر اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا گیا۔ فرمایا: وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، اور اس پر میرا بھی عہد لیتے ہو۔ اب انکار کی تو مجال ہی کسی نہ تھی، سب نے کہا: اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تعجب ہے کہ انبیاء کرام کی پاک ارواح کے اس اقرار پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا، اس عہد کی عظمت کو مزید بڑھانے کے لیے باقاعدہ اس پر گواہیاں ڈالی گئیں، اور گواہ کون بنے؟ انبیاء کی پوری جماعت، اور خود اللہ رب العالمین گواہ بنا۔ فرمایا: قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، کہ تم سب اس پر گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ اب کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس عہد و پیمان کی اہمیت کا کہ جس کے گواہوں کے زمرہ میں بادشاہ حقیقی اللہ رب العزت کا نام بھی ہو۔ اللہ کریم جانتا تھا کہ انبیاء تو میرے کسی حکم سے انحراف نہیں کریں گے، لیکن انبیاء کی امتوں میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو اس عہد سے پھر جائیں گے، اس لیے یہ بھی ضروری سمجھا کہ اس پیمان کے انحراف کا انجام بھی بیان کر دیا جائے۔ چنانچہ مزید ارشاد ہوا: فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اگر اس کے بعد کسی نے اس میثاق سے روگردانی اختیار کی تو اس کا شمار فاسقوں میں ہوگا۔ قرآن کریم میں شاید ہی کسی شے کے لیے اتنی تاکید و اہتمام کیا گیا ہو جتنا میثاق النبیین میں کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی تاکید، قول و قرار، عہد و پیمان اور ان پر گواہیاں، اور پھر اس کے بعد اس میثاق سے روگردانی کا ہولناک انجام بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جبکہ نبی اور رسولوں کو بھیجنے والا بادشاہ اللہ عز و جل جانتا تھا کہ اس کے رسول نے ان میں سے کسی کے دور میں بھی نہیں آنا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے آخر میں آنا ہے، تو پھر اس نے سب سے آخر میں خاتم النبیین بن کر آنا ہے، تو پھر انبیاء سے یہ جو ہے وہ اقرار کروانے کی، عہد لینے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر وہ تمہارے دور میں آ جائے تو پھر تمہاری جو ہے وہ مطلب کتابیں بھی منسوخ ہو جائیں گی اور تم نے اس کی تابعداری کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے۔ در حقیقت یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ ان عظیم الشان اور جلیل القدر ہستیوں کے دل میں آنے والے کی عظمت نقش ہو جائے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام میں جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے یہ نقش ہو جائے، اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کی نبوت اور ان کی کتابوں کی اور اس رسول کی نبوت اور کتاب کی وہی نسبت ہے جو کہ تاروں کو آسمان عالمتاب سے ہوتی ہے۔ علامہ مشیر کہتے ہیں نا: فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي ظُلَمِ،
کہ بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل و کمال کے سورج ہیں اور باقی انبیاء ستارے جو اپنے اپنے وقت میں اندھیروں میں روشنیاں بکھیرتے رہے۔ خود جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کبریٰ کو یوں بیان فرمایا، اگر موسیٰ تمہارے درمیان زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری ہی اتباع کرنا پڑتی۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جو ہے وہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کچھ یوں لکھا کہ وہ رسول جن کا نام محمد ہے اور جو خاتم الانبیاء ہے، ان پر قیامت تک درود و سلام ہو، وہی سب سے عظیم امام ہے، خواہ وہ کسی زمانے میں بھی موجود ہوتے، سب پر انہی کی اطاعت و فرما برداری واجب ہوتی اور وہی تمام انبیاء سے برتر اور مقدم ہوتے۔ یعنی کسی بھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی تو سب سے جو اس وقت محترم مکرم ہستی ہوتی وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہوتی۔ پھر اس رسول کے لیے کبھی خلیل اللہ علیہ السلام صحن حرم میں یوں دست بدعا نظر آتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں باطنی طور پر پاک و صاف کرے، بلا شبہ تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور کبھی کلیم اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یوں خوشخبری سناتے ہیں، اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر ظاہر کرے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب لوں گا۔ ظاہر ہے کہ اس بشارت کا مصداق کوئی بنی اسرائیلی نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں جس نبی کی بشارت دی جا رہی ہے وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا۔ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں، اور بنی اسماعیل میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی نبی نہیں ہوا کہ جس کے منہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام ڈالا ہو۔ اللہ نے چاہا تو سلسلہ جاری رہے گا۔